قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ رکوع سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھیں؟ سنت اور نفل نمازوں میں رکوع سجدے کی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، بھائی کم سے کم درجہ 3 دفعہ تو پڑھنی چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی تلاوت کی، اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی رکعت، اور جب آپ نے رکوع کیا تو آپ فجعل یقول سبحان ربی العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا آپ نے، اور کہتے چلے گئے، اتنا لمبا رکوع کیا کہ جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے تو اس میں صحابی فرماتے ہیں فجعل یقول سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا، اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع۔ تو جتنی بھی آپ دیر تک سبحان ربی العظیم پڑھتے چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ البتہ امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو اسے حکم ہے کہ نماز مختصر پڑھائے، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سارے مقتدی ایک ایک کر کے کھسک جائیں اور اکیلا امام ہی رہ جائے۔ شادی کے بعد زنا کا علم ہوا تو کیا کریں؟ اگر شادی کے بعد میاں یا بیوی کو پتہ چلے کہ ان کے شریک حیات نے شادی سے پہلے کئی دفعہ زنا کیا ہوا ہے تو وہ کیا کریں؟ حبیب اللہ انڈیا سے، دیکھو کسی کے بھی گناہ کا علم ہو تو سب سے پہلا حکم ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب باقی کیا کیا جائے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، صبر بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدگی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ چونکہ ان کی نجی زندگی ہے، ذاتیات، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اتنی مرتبہ زنا کیا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا اب سامنے والے کو، کہ جس نے اتنی دفعہ کیا اب وہ کیسے چھوڑے گا۔ تو آخرت کے معاملے میں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، کوئی اگر کہتا ہے میں نے توبہ کر لی تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم مان لیں کہ توبہ کر لی ہوگی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیں۔ لیکن جو معاملات ہیں، لین دین، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ سے قرضہ مانگا، ادھار مانگا، اب ایک معاملہ ہے نا، پیسوں کا معاملہ، آپ کا ارادہ ہوا اس کو ادھار دینے کا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ پہلے کئی دفعہ چوری کر چکا ہے اور 20 لوگوں سے ادھار لے کے کھا چکا ہے۔ اب آپ نے کہا بھائی تمہارے بارے میں تو پتہ چلا ہے تم تو پیسوں کے معاملے میں ٹھیک ہو ہی نہیں، وہ جواب میں کہتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں سچی توبہ کر چکا ہوں۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ظاہری معاملے میں تو آپ مان لیں کہ توبہ کر چکا ہوگا، لہذا اب لوگوں میں اس کو ذلیل نہ کریں آپ، لیکن معاملہ آپ اس سے جائز ہے یا نہیں ہے، پیسے آپ اس کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو بھائی اس میں تو یہ ہے کہ بھائی جو اتنی دفعہ پیسے لوگوں کے کھا چکا ہے، اب پتہ نہیں اس نے سچی توبہ کی یا نہیں کی، دل تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اور توبہ چلو کر بھی لی ہے تو یہ توبہ پہ قائم بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو دل کی حالت اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم معاملات میں ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو معاملے میں ایسے آدمی سے معاملہ کرتے ہوئے آدمی 100 دفعہ سوچے گا بھائی یہ پتہ نہیں کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، تو پیسے دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا۔ تو ایسے ہی جو عورت کئی بار زنا کر چکی ہو یا مرد کئی بار زنا کر چکا ہو، اب اس سے جب آپس میں نکاح ہو رہا ہے تو ہونے والا ہو جب نکاح، تو وہ بے شک کہہ رہا ہے میں نے 10 دفعہ توبہ کی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچی مچی کی توبہ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، معاملہ کر لیں اس کے ساتھ، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار اوپر سے نہ کہہ رہا ہو، تو کوئی اگر احتیاط کرنا چاہے اور شادی نہ کرے وہاں پہ تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اور اگر نکاح کے بعد پتہ چلے تو بھی یہی حکم ہے۔ تو اس لیے شریعت کی روشنی میں جائز ہے، یعنی آپس میں رہنا ان کا، باقی کرنا کیا ان کو چاہیے تو یہ خود فیصلہ کریں کہ ساتھ رہنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے، اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، اس میں ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے، لوگوں میں حساسیت مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی واقعی سچی توبہ کر چکے ہیں وہ،
اور ان کو طلاق کا مشورہ دینا میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے. طلاق ہوگی تو اور زنا کی طرف چلے جائیں گے. دونوں میں سے کوئی بھی جو بھی زنا کرتا تھا وہ اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ زنا کی طرف نہ چلا جائے. تو ان حالات میں مشورہ دیا جاتا ہے بھائی طلاق نہ ہو. لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ کوئی چلا گیا بعد میں اور بچوں کے نسب میں بعض دفعہ خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ اولاد ہو جاتی ہے, پھر بیوی کو پتہ چلتا ہے میرا میاں تو الٹے سیدھے کام کر رہا ہے, اولاد کے بعد اس کے لیے طلاق لینا اور مشکل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ مرد کو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو ابھی بھی یہ کام کر رہی ہے, اس کو پھر نسب میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں یہ بچے کس کے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری پیچیدگیاں بعد میں پیدا ہو سکتی ہیں. اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہم بیٹھ جاتا ہے دل میں, شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں وہم بیٹھ جاتا ہے بلا وجہ کہ یار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. تو ایسے معاملات میں جو مبتلا بھی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا. مفتی کا کام ہے مسئلہ بتا دینا کہ بھائی طلاق دینا لازم نہیں ہے اور علیحدگی اختیار کرنا لازم نہیں ہے. تو بہتر کیا ہے, یہ جس پہ گزر رہی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا. ضاد کو دال کے تلفظ سے پڑھنا کیسا ہے؟ پوری دنیا کے عرب لوگ ضاد کو دال کے تلفظ سے پڑھتے ہیں لیکن صرف علماء دیوبند اس کو ضاد کے تلفظ سے پڑھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ عبداللہ حیدرآباد. دیکھیے فقہا نے اور جو جتنے بھی بڑے بڑے قراء گزرے ہیں نا, جو جتنی آپ قرات کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں سب نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی لفظ دوسرے لفظ کے مشابہ ہے اور ایک عام آدمی جو اس لفظ کو صحیح طرح سے اس کے تلفظ پر قدرت نہیں رکھتا, تو اگر اس نے اس کے مشابہ لفظ بھی نکال لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کی مثال فقہا نے دی ہے, قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, وا سے ناظرہ, الی ربہا, وجوہ یومئذ ناظرہ ضاد سے آتا ہے, الی ربہا ناظرہ آگے ضوئیں ہے. تو فقہا نے کہا یہاں ضاد اور ضوئیں میں اگر کوئی فرق نہ کر سکے, کیونکہ مشکل ہے فرق, کیونکہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں, تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جتنے قدیم قاری حضرات ہیں, جو فقہا ہیں, جو قراء ہیں, انہوں نے ضاد کو ضوئیں کے مشابہ سمجھا ہے, دال کے مشابہ نہیں سمجھا. تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسن الفتاویٰ میں ایک رسالہ ہے پورا اس پر کہ یہ جو لفظ ضاد ہے نا, صاد کے اوپر جو نقطہ پڑا ہوتا ہے, یہ ضوئیں کے مشابہ ہے یا دال کے مشابہ ہے. تو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا, وہ پورا رسالہ آپ پڑھیں, بڑا مدلل ہے, کہ یہ ضوئیں کے مشابہ. لیکن مشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ضالین پڑھا جائے, تو مطلب یہ کہ بالکل جو ضالین پڑھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. ہاں 100% ضوئیں بھی نہیں ہیں. تو یہ قاری حضرات بتاتے ہیں کہ ولا ضالین, کہ اس کی جو آواز ہے نا وہ ضوئیں سے ملتی جلتی ہے, خالص ضوئیں نہیں ہے. باقی یہ مسئلے میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں, تو ایک نئی جنگ نہ چھڑ جائے اس میں. تو وہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہیے, اس میں بڑے مدلل دلائل ہیں. دنیا میں قبر کا عذاب دیکھ سکتے ہیں. بعض ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں کوئی بچھو, سانپ وغیرہ مردے کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ, اللہ پاک نے دنیا میں ہی اس کا عذاب دکھا دیا ہے, یہ کتنا گناہ گار تھا وغیرہ وغیرہ. کیا یہ باتیں درست ہوتی ہیں؟ نیز کسی کو دفناتے وقت کوئی صلیب وغیرہ قبر میں گر جائے تو یہ بھی عذاب کی نشانی ہے. کامران ٹنڈو جام سندھ سے. ویڈیوز جو اس قسم کی آ رہی ہیں اکثر ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے بعض یوٹیوبرز یہ کرتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر بچھو پھینک دیا اور پھر ویڈیو بنا کے ڈال دی, وہ ویڈیو ہٹ ہو گئی. تو ان ویڈیوز پہ بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے اور ان کی بیس پہ کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. باقی عذاب قبر برحق ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا, وہ برزخ میں ہو رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ دکھا دیتے ہیں. میں نے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ہمارے کسی دوست نے عذاب قبر اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ایسا کہ اوتھینٹک دلیل ہو, کوئی واقعی کسی نے مشاہدہ کیا ہو. جیسے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے, 6 مہینے تک آتی رہتی ہے, خون میں سے خوشبو, میں نے خود سونگھی ہے حالانکہ کسی نے خوشبو نہیں ڈالی تھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس دنیا کی آنکھوں سے ہمیں دکھا دیتے ہیں, لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. اور کبھی ایسا ہوا بھی ہو کسی کے ساتھ تو جب تک مستند دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. رائے یہ کہ دفناتے ہوئے قبر میں جو صلیب گر گیا, پتھر گر گیا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب فضول باتیں ہیں, یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مردہ ہاتھ سے پھسل بھی سکتا ہے اور پتھر بھی گر سکتا ہے, تو یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا یہ اللہ کا نافرمان ہے.
نیند کی گولیاں کھانا کیسا ہے؟ اگر کسی کو نیند نہیں آتی ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے نیند کی گولیاں کھانا کیسا ہے، جبکہ اس میں نشہ ہوتا ہے اور قرآن میں نشے والی چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ عبدالفتاح حیدرآباد، نیند کی گولی میں نشہ نہیں ہوتا بھائی، نیند ہوتی ہے۔ نشہ اور نیند میں فرق ہے۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پی کے آدمی سو جاتا ہے، تو وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ شراب پی کے سوتا تھوڑی اور زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، تو شراب میں نشہ ہوتا ہے۔ تو باقی نیند کی گولیاں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، یہ آپ اپنے قریبی محلے میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے پہلی فرصت میں آپ ان سے رابطہ کریں کہ نیند کی گولیاں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے۔